میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے سوا کسی اور شے سے محبت کرنا، ہمیں محبت ماں باپ سے بھی ہے، بہن بھائیوں سے بھی ہے، رشتہ داروں سے بھی ہے، دوستوں سے بھی ہے، بیوی بچوں سے بھی ہے۔ کسی کو مکان بہت پسند ہوگا، کسی کو کوئی گاڑی پسند ہوگی، کسی کو کوئی چیز پسند ہوگی۔ تو اب وہ محبت اگر اس کو اللہ تعالی سے دور کرتی ہے، ماں باپ کی محبت اللہ کا حکم ہے، وہ ان کی اطاعت کرتا ہے، ان سے اچھا سلوک کرتا ہے کہ اللہ کا حکم، نبی سے محبت کرتا ہے کہ نبی کی محبت اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، نبی کے پیاروں سے محبت کرتا ہے، یہ ساری محبتیں اللہ ہی کی محبت ہیں۔ لیکن وہ محبت کرے اس طرح کہ اللہ کو بھول جائے۔ ماں باپ سے محبت کر رہا ہے، خدا کو بھلا دیا، ماں باپ کی محبت میں وہ غلط بھی صحیح بھی سب کچھ کر رہا ہے، تو کیا وہ صحیح ہوگا؟ نہیں۔ تو بیوی بچوں کو پالنا، ان کا اچھا سلوک کرنا کہ اللہ کا حکم ہے۔ شادی اس لیے کی کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، تو یہ اس کا کام عبادت شمار ہوگا، اور وہی چیز اس نے اپنی خواہش کے لیے کی ہے، خدا کا اس کو کوئی احساس نہیں ہے، تو بتائیے کیا ہم اس کو صحیح کہیں گے؟ نہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 2-3 باتیں رکھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی شادی ہوئی، ان کی شادی ہوئی حضرت حوا سے، شیطان کی شادی ہوئی دنیا سے۔ تو اب دنیا سے محبت دنیا برتنے کے لیے ہے، استعمال کرنے کے لیے ہے، پیار کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ پیار کرنا تھا اللہ والوں سے، لوگوں سے، چیزیں استعمال کرنی تھی، ہم نے چیزوں سے محبت شروع کر دی اور لوگوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو ہم نے ترتیب بدلی، ہم نے مزاج بدلا، تو ہم ہو گئے خواہشات کے غلام۔ تو جو خواہشات کا غلام ہو جائے پھر وہ منزل پر پہنچتا نہیں، اسے عزت اور منزلت ملتی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، غیر کی پرستش، غیر کی پوجا، غیر کی عبادت کا مطلب کیا؟ اپنی خواہشات کو خدا بنا لینا۔ میری خواہش پوری ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، حلال ہو حرام ہو، طریقہ درست، رشوت دینی پڑے، سود کرنا پڑے، بس میری خواہش پوری ہو جائے، تو یہ کیا ہوگا کہ وہ خواہشات کی پوجا کرنے والا شمار ہوگا۔ تو وہ بندہ جو خواہشات کو خدا بنا لیتا ہے وہ دین سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اچھی خواہش ہو آپ کہ جی میں جائز کماؤں، اچھا کماؤں، زیادہ کماؤں، گھر والوں کو بھی اچھا کھلاؤں پلاؤں، خود اچھا کھاؤں پیوں، لوگوں کو مدد کروں، یہ بہت اچھی خواہش ہے۔ لیکن یہ کہ جی میں پیسے جمع کرتا جاؤں، نہ زکوٰۃ دوں نہ کوئی اور کروں، ساری چوری کروں، چوری کے ذریعے، بھتہ کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، تو ایسی کمائی آگ ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ خواہشات کا غلام ہو گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو دنیا ہے یہ ہمارے لیے ایسی ہے جیسے جیل، قید خانہ۔ کافروں کے لیے یہ ایسی ہے جیسے جنت ہوتی ہے، وہ مزے کر رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ ہماری یہ امتحان گاہ ہے، ہم نے یہاں اپنے آپ پر قابو پانا ہے، خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے۔ خواہشات کا ہونا برا نہیں ہے، ان پر کنٹرول ضروری ہے۔ اگر ان کو بے لگام کر دیں گے تو وہ آپ کو خراب کر دیں گی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، سونے کا کھوٹ کب معلوم ہوتا ہے؟ جب اسے جلایا جاتا ہے۔ جب اسے جلایا جاتا ہے تو وہ صاف سامنے آ جاتا ہے کہ اس میں کتنا کھوٹ ہے اور کیا اس کا حال ہے۔ آج
ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہ آئے، ہمیں نماز نہ پڑھنی پڑے، ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، روزے نہ رکھنے پڑے، زکوٰۃ نہ دینی پڑے، حج نہ کرنا پڑے، نیکی نہ کرنا پڑے، بس ہم جنت مل جائے۔ تو اس طرح جنت ملتی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سمجھانے والوں نے ایک حکایت بیان کی۔ ایک شخص نے ایک اللہ والے کے پاس آ کر کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب بہت برا ہے۔ یہ واقعہ تفسیر روح البیان میں ہے۔ آنے والے نے کہا، جی بڑا برا خواب دیکھا ہے، منہ پہ لاتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے کہا بیان کرو۔ اس نے کہا، جی میں نے خواب میں اللہ تعالی کو مردہ دیکھا ہے، معاذ اللہ۔ خواب کی دنیا ہے، بندے کا اس پر اختیار نہیں ہے۔ تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ وہ بہت ڈرتے ڈرتے جب اس نے کہا، پھر اس نے کہا کہ میں نے کسی اور نبی کو بھی مردہ حالت میں دیکھا ہے، معاذ اللہ، یہ میں نے خواب دیکھا۔ تو وہ جو شیخ تھے انہوں نے کہا، خواب تو نے خود بنایا نہیں ہے، تو نے دیکھا ہے، اس لیے تو نے بیان کر دیا۔ خواب کئی طرح کے ہوتے ہیں، تو تو نے کسی شریعت کے معاملے میں کوتاہی کی ہوگی۔ یہ جو مرنا ہے، تو نے مرنا دیکھا ہے، موت دیکھی ہے، یہ شریعت کے حوالے سے ہے۔ تو اب تو نے کوئی اللہ کے حکم یا نبی کے بارے میں کوئی غلطی کی ہے۔ تجھے یہ خواب میں بتایا گیا ہے کہ تو نے ان کے کسی حکم کے حوالے سے یا ان کی ذات کے حوالے سے کوئی غلطی کی ہے۔ اس شخص کو اپنی غلطی یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا، ہاں یاد آ گیا نا تجھے، یہ تجھ سے ہوا ہے جس کی وجہ سے تجھے دکھایا گیا ہے، تو اپنی حالت کو درست کر۔ کیا مطلب؟ کہ انسان اپنی خواہشات میں گم ہو جاتا ہے، اور خواہش میں اس کو اتنی لذت ہوتی ہے کہ وہ اس وقت حرام حلال، رب کے حکم، نبی کی سنت کی پرواہ نہیں کرتا۔ حکم کیا ہے نہیں دیکھتا، اپنے مزے کے لیے وہ کر بیٹھتا ہے جس سے اس کو دینی نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ خواہشات ہوتی ہیں، خواہشات کی تہذیب کرو، ان کو کنٹرول کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ نہیں سنبھالو گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ مثلا آپ کو اگر میں کھلی مثالیں دوں، شادی ہے، نکاح کرنا اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ نبی کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے دونوں باتیں تسلیم کی کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ شادی کی رسمیں جتنی ہم نے اپنائی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کیا یہ نبی کی سنت ہے؟ لڑکیاں لڑکے کیا کیا پہنتے ہیں، کس طرح مکس ہوتے ہیں، کیا کیا گاتے ہیں، کس طرح ناچتے ہیں، یہ جو کچھ ہوتا ہے، کیا یہ شریعت ہے؟ جواب دیجئے۔ تو ہاں، خواہش کی پیروی کی نا، نہیں بھی ناچ بھی رکھنا ہے، گانا بھی رکھنا ہے، یوں بھی کرنا ہے۔ تو اب آپ آ گئے خواہشات کی پیروی میں۔ تو جب آپ خواہشات کی پیروی میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ سچ کو، دین کو بھول جاتے ہیں۔ تو ایسا شخص خواہشات کا غلام کہلاتا ہے، وہ خواہشات کا بندہ کہلاتا ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں رہتا۔ یہ میں نے سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے ایک بات رکھی۔ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار میں شریعت کے اصول کیا ہیں، احکام کیا ہیں، سیکھتے ہی نہیں۔ کپڑے کا تاجر ہے تو کیسے تجارت کرنی ہے، سونے کا تاجر ہے تو کیسے تجارت کرنی ہے، غلے کا تاجر ہے تو کیسے تجارت کرنی ہے، سیکھا ہی نہیں۔ ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، تو تجارت تو ہو رہی ہے مگر کیا صحیح ہو رہی ہے؟ تو یہی بات کہ ہم پیسے مل جائیں چار، بس چار پیسوں کی خاطر لگے ہوئے ہیں۔ تو جو ایسا کرتا ہے اس نے پیسے کو خدا بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ
کسی خواہش کو اپنے اندر پالتے رہنا، اس کو تگڑا کرنا، اس کو مضبوط کرنا اور اس کی وجہ سے دین سے دور ہو جانا، تو ایسا شخص اپنی خواہش کی پوجا کرتا ہے، اللہ کی پوجا نہیں کرتا۔ اب بغیر شرمائے ہم لوگ فیصلہ کریں، سچ بولیں اور بتائیں کہ ہمارا حال کیا ہے، کیا ہم واقعی خواہشات کے غلام ہیں یا نہیں ہیں؟ سوچ لیجئے، میں بھی اور آپ بھی سب اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی ساری ادائیں نوٹ کریں تو ہمارے سامنے آ جائے گا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یا خواہشات کے بندے ہیں، ہمارے سامنے۔ تو وہ جو اپنے آپ کو خواہشات کا غلام بنا لیتا ہے تو نبی ان پر نگہبان نہیں ہے، پھر اس کو رحمت ملتی نہیں ہے، وہ پھر بہاؤ کے ساتھ چل رہا ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہاں کا وقت گزر گیا، آخرت کا اس نے وبال اپنے اوپر لے لیا۔ جس نے یہاں قابو کر لیا اس نے اپنے آپ کو وبال سے بچا لیا، آخرت آسان کر لی۔ فرق ہے یا نہیں؟ بتائیے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کہ وہ لوگ جو غرق ہو چکے، درجے ہوتے ہیں نا، ایک خواہش کی طرف چلا ہے لوٹ آتا ہے، ایک غرق ہو گیا خواہش میں، پرواہ نہیں، اب آپ اس کو سنا رہے ہیں کہ دیکھو یہ صحیح نہیں ہے، مگر وہ سنتا نہیں ہے، اس کو آپ دلیل دے رہے ہیں، آپ اس کو عقل سے نقل سے سمجھا رہے ہیں، وہ نہیں سنتا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل ہی خراب کر لیا، گمراہ ہو گیا۔ تو ایسے شخص کے حصے میں پھر کوئی خیر نہیں آتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگوں کو سوچنا سمجھنا چاہیے۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، کچھ مشرکین عرب تھے، ان کے ہاں پتھر کو پوجا جاتا تھا، اچھا پتھر مل جاتا تھا تو پرانا پتھر پھینک دیتے تھے، حالانکہ اس کی پوجا کرتے تھے پہلے، لیکن اس سے اچھا پتھر مل گیا تو وہ جس کو خدا بنایا ہوا پھینک دیتے تھے، دوسرے کو پوجنے لگ جاتے تھے۔ ہر کوئی اپنی خواہش میں آزاد تھا، جو چاہتا کرتا، اس میں وہی بتایا گیا ہے۔ آج ملکوں میں فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، جو چاہتے ہو بولو، آزادی اظہار، آزادی تقریر، کہ جس کو جو کہنا ہے وہ کہے، جس کو جو کرنا ہے وہ کرے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اگر کوئی کسی کو کہے تو جی اس کا حق ہے جو مرضی کہے، اسلام یہ سکھاتا نہیں، وہ پابندی افکار، پابندی اظہار سکھاتا ہے۔ اے انسان، تجھے جو ڈھانپنا ہے وہ ڈھانپ، جو چھپانا ہے وہ چھپا، جو بتانا ہے وہ بتا۔ ہمیں تو یہاں تک کہا گیا کہ فرض نماز دکھا کر پڑھو، نفل نماز چھپا کر پڑھو، ہمیں تو یہ بتایا گیا۔ کیوں؟ فرض لازم ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ تم فرض نہیں پڑھتے ہو، اور یہ کہ دوسروں کو بھی احساس ہو۔ فرض دکھا کے پڑھو، نفل اونچی، ہم نفل دکھا کے پڑھتے اور فرضوں کا پتہ ہی نہیں ہے، الٹا معاملہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ ہم سے کوئی نیکی ہو جائے تو چھپائیں، ہم اس کا بیان اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ہم نے کیا کر لیا، اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کریں، ہمارے ہاں گناہوں کا بیان شروع ہو گیا، کھلم کھلا اخبار بھرے ہوئے، ٹی وی بھرا ہوا، سن لیں دیکھ لیں، لوگ کھلم کھلا گناہ بیان ہو رہے، نیکیوں کا دور دور تک کوئی ان کو احساس نہیں ہے۔ تو یہ جو مزاج ہم نے بنا لیا، تو ہم خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ کیا ابھی بھی کوئی ہمیں شبہ رہ گیا ہے؟ تو وہ اللہ کا بندہ سچا کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اور اپنی خواہش کو دبا دے؟ میں پھر مثال دوں گا تو آپ کو شاید لگے کہ میں کڑوی بات کر رہا ہوں۔